الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ تو آئیے آج ہم آپ کو قیامت اور پل صراط کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کر سکیں۔ قیامت اور پل صراط ایک اسلامی داستان قیامت کا دن جسے یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں ایک نہایت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کا خاتمہ ہوگا اور تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب دینے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ دن مسلمان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس دن کے بعد ابدی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اس اسلامی عقیدے کے تحت ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ قیامت کی نشانیاں۔ اسلامی روایات کے مطابق قیامت سے پہلے دنیا میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو اس دن کی آمد کی خبر دیں گی۔ ان نشانیوں کو علامات قیامت کہا جاتا ہے اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: علامات صغریہ چھوٹی نشانی اور علامات کبریہ بڑی نشانی۔ علامات صغریہ یہ نشانیاں وہ ہیں جو عمومی طور پر لوگوں کو روزمرہ زندگی میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ مثلاً نمبر 1، علم کا خاتمہ اور جہالت کا پھیلنا۔ نمبر 2، فتنوں کا بڑھنا اور فحاشی کا عام ہونا۔ نمبر 3، جھوٹ کا عام ہونا اور سچ کو جھٹلایا جانا۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ نافرمانی اور ان کا حق تلفی۔ علامات کبریہ یہ نشانیاں قیامت کے بالکل قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں اور ان کے ظاہر ہوتے ہی قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے چند مشہور علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دجال کا خروج۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ نشانیاں مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد انسان کو آخرت کی فکر کرنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ قیامت کا دن۔ جب قیامت برپا ہوگی زمین اور آسمان سب تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو زمین اپنی تمام بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ سورۃ الزلزال۔ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر آگ میں بدل جائیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ تمام انسان مردہ ہوں گے اور اللہ کی مرضی سے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ دن ہر انسان کے لیے ایک نہایت خوفناک دن ہوگا۔ ہر شخص کو اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، چاہے اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال۔ حساب کتاب کا دن۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا اور اس دن کا ہر لمحہ انسان پر بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی زندگی کے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نہایت عادلانہ انداز میں ہر شخص کے ساتھ انصاف کرے گا۔ جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا انہیں جنت کا انعام ملے گا اور جن کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا انہیں جہنم کی سزا دی جائے گی۔ اس دن نبیوں، فرشتوں اور اولیاء اللہ کی شفاعت بھی ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ پل صراط۔ قیامت کے دن کے بعد ایک اور اہم مرحلہ پل صراط کا ہے۔ پل صراط جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے جسے ہر شخص کو عبور کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ پل انتہائی باریک اور تیز ہوگا
جس کے نتیجے جہنم کو آگ دہک رہی ہوگی۔ قرآن میں اس پل کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پل صراط پر ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق گزارا جائے گا۔ نیک لوگ آسانی سے اس پل کو عبور کر لیں گے، جبکہ گنہگار لوگ اس پر پھسل جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پل کو عبور کرنا دراصل ایک امتحان ہے، جس میں صرف وہی کامیاب ہوگا جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ احادیث میں پل صراط کا ذکر حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل نصب کیا جائے گا، اور میں اور میری امت وہاں سے گزریں گے۔ جو مومن ہوگا وہ اپنی نیکیوں کے باعث وہاں سے تیزی سے گزر جائے گا، جیسے کہ بجلی کی طرح۔ صحیح بخاری۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزارا جائے گا۔ بعض لوگ بجلی کی تیزی سے، بعض ہوا کی رفتار سے، اور بعض گھوڑے یا اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، اور بعض لوگ گھسٹ گھسٹ کر گزریں گے، جبکہ بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ مسلم۔ جنت اور جہنم۔ جن لوگوں نے پل صراط کامیابی سے عبور کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، بلکہ ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ قرآن میں جنت کو ایسے باغوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں ہمیشہ کا سکون اور خوشی ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، ان کے لیے جہنم ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں سخت عذاب ہوگا۔ قرآن میں جہنم کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہاں نہ کوئی موت ہوگی اور نہ ہی کوئی راحت۔ نتیجہ: قیامت اور پل صراط کا عقیدہ مسلمانوں کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن کامیابی حاصل کر سکیں۔ پل صراط کا تصور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کا دن اور پل صراط کا مرحلہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا، اور اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو نیکیوں اور اچھے اعمال سے سنوارنا ہوگا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔